أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورۃ الانعام کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی جا چکی. اس رکوع کی جملہ 9 آیتوں کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 42 سے، اور یہ آیتیں ختم ہو رہی ہیں آیت نمبر 50 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو رسالت کا تذکرہ فرمایا، اسی رسالت کے سلسلے میں اور اللہ تعالیٰ اپنے جو رسولوں کو مبعوث فرمایا کرتا تھا، اسی بعثت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے. کیونکہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ الانعام عقیدے کی انتہائی اہم 3 گتھیوں کو سلجھاتی ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت. اور یہ تینوں تذکرے اور یہ تینوں حقیقتیں بالکل چیپٹرائزڈ قسم کی نہیں ہے کہ ایک باب اس کا ہے دوسرا باب اس کا ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہوئی، ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہوئی. عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے. جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرما رہا ہے کہ ذہانت دے کر اور سننے کی صلاحیت دے کر، دیکھنے کی صلاحیت دے کر، کامل صلاحیتوں کے ساتھ اس زمین پر آباد فرمایا، تو ان کو بیکار ہی چھوڑ دے. ظالم، گناہگار، فاسق، ان کا حشر بھی ویسے ہی ہو جیسا نیکوکار، متقی، مطیع، فرما بردار بندے کا. یہ توحید کے تقاضے کے خلاف ہے، اللہ کے عادل کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے ارحم الراحمین ہونے کے خلاف ہے. جڑی ہوئی حقیقت ہے. جب
آخرت کی رہنمائی بہت ضروری ہے، آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے. تو آخرت کی حقیقت کون بتلائے گا؟ وہی بتلا سکتا ہے جس پر وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی ہو رہی ہو. رسالت ضروری ہے. یہ تینوں موضوعات آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تفصیل کرتے ہیں. الگ الگ تین علیحدہ ابواب کر کے نہیں بیان کیا گیا، بلکہ ملے جلے انداز میں، مربوط انداز میں یہ حقیقتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لہذا رسالت کے سلسلے میں جو گزشتہ رکوع میں بات آ چکی ہے کہ لوگوں کا یہ مطالبہ کرنا کہ معجزات کا مظاہرہ کیجیے، عجیب عجیب باتیں ذرا دکھلائیے تو ہم آپ کو رسول مانیں. مکہ مکرمہ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، کبھی کہتے تھے فرشتوں کا جلوس آپ کے ساتھ چلے، وغیرہ وغیرہ بے شمار مطالبے تھے. اور کبھی کبھی اتنی بدتمیزی پہ اتر آتے تھے کہ کہتے تھے کہ جس عذاب کی آپ دھمکی دے رہے ہیں اس کو لے آئیے، قیامت کو لے آئیے، اس گھڑی کو لے آئیے جس گھڑی کے سلسلے میں آپ بار بار کہتے ہیں کہ وہ آ کر رہے گی، تمہارا حساب کتاب ہوگا. اللہ یہ پیش کریے، کیوں دیر کر رہے ہیں؟ ہم اتنی مخالفت کر رہے ہیں آپ کی، ہم اتنا آپ کو ستا رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ لے کر آئیے، بتائیے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے، فرمایا ان کے مطالبے پہ نہیں دکھائے جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، اس کا حکم ہوگا، ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ معجزات سے نوازے گا. لیکن ان کے ڈیمانڈ پر، ان کی فرمائش پر یہ کوئی نہ ڈکٹیٹ کرنے والے. لہذا فرمایا کہ دیکھو اگر آ بھی جائے تو بہت برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. جب تم مطالبہ کرو گے کسی معجزے کا اور وہ معجزہ ظاہر ہو جائے اور اس کے بعد ایمان قبول نہ کرو تو تہس نہس کر دیے جاؤ گے. اور رہا قیامت کا مسئلہ، فرمایا اس کی گھڑی طے ہے. کسی کی فرمائش کی وجہ سے نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر، نہ اس گھڑی کو پہلے کیا جائے گا نہ بعد میں کیا جائے گا. اور یہی سب چیزیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو آج آیت تلاوت کی گئی کہ یہی سارے مطالبے، یہی ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سامنے ہو رہی ہے. نئی ہے، نہیں ایسا ہرگز نہیں فرمایا. پچھلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی یہی سب معاملات ہوئے. اور جب اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جو ان کی امتوں کا ریئیکشن تھا، جواب تھا، معاملہ تھا، اس کا تذکرہ فرمایا تو ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ فرمایا. یہ ایک ایسی قرآنی حقیقت ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی وضاحت ہے کہ اگر موجودہ دور میں انسان سمجھ لے، اور انسان تو انسان خاص طور پر مسلمان سمجھ لیں، بے شمار غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے. بے شمار شکوک و شبہات جو کبھی کبھی اچھے خاصے دیندار لوگوں کے دلوں میں ابھرتے ہیں اور جو ایمان کے منافی نہیں ہے بلکہ ایک طالب علمی کے انداز میں سمجھنا چاہتا ہے انسان، تو اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. یہ ہمارا نظم العین رہنا چاہیے، یہ حقیقت ہم ہمیشہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ مسائل سے جو ہم گزرتے ہیں، آزمائشیں جو آتی ہیں، اہل ایمان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ، انسانوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ، کبھی کبھی بڑے سیلاب کی شکل میں، سونامی کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، اور بھی کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، وبائیں ہوتی ہیں. پچھلے سالوں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک وبا چلی تھی کورونا کے نام سے. تو ایسی جو آزمائشیں آتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے انسانیت کو کیوں گزارتا ہے؟ یہ مرحلہ کیوں پیش آتا ہے؟ لہذا اس حقیقت کو یہاں پر بہت کلیئر کیا گیا اور یہ ہم کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی جانب رسولوں کو بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا،
اور ہم نے بھیجا تھا، مبعوث کیا تھا الی امم من قبلک، آپ سے پہلے بھی امتوں کی جانب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسول ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، فہرست طویل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جب جب انسانیت کو ضرورت ہوئی اپنے رسولوں کو بھیجا، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے ساتھ بھیجا۔ تو یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو کیا پچھلے نبیوں کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو یہ پائیں گے کہ ان کا استقبال کیا گیا، بات مان لی گئی، لوگوں نے ان کی باتوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استقبال ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا استقبال ہوا، سب سے پہلے رسول سمجھے جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور آپ جانتے ہیں کیسے طوفان آیا اور کیسی آزمائشوں سے گزرے، 950 سال کی جدوجہد کے باوجود انکار، مخالفت، بدتمیزی۔ قرآن پاک میں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کیسے دل لگی کرتے لوگ، کیسے مذاق اڑاتے، نعوذ باللہ۔ تو یہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، رد عمل ظاہر ہوتا چلا گیا، وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو معاملہ ہو رہا ہے وہ پرانا ابلیسی نظام ہے، اس نے روز اول سے طے کیا، اپنے چیلوں کو میدان میں اتارے گا، اور جب لازمی بات ہے سب سے آخری سب سے افضل رسول آگے تو اس نے بھی تو پوری طاقت لگائی ہوگی، اس نے بھی تو پوری طاقت لگا دی ہوگی کہ یہاں کام نہ بنے، کسی طرح ناکام کیا جائے، لہذا بڑی مخالفتیں ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہلتیں ہوتی رہی، رحمتیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہا۔ گزشتہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ صرف فرعون کی سرگزشت دیکھ لیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا، کتنی مہلتیں ملی، اور بالآخر اس کو اللہ تعالیٰ کی سزا پکڑ لی۔ سارے نبیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سارے رسولوں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بڑی مہلت دی اللہ تعالیٰ، بہت موقع عنایت فرمایا، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ حالانکہ اللہ کے رسول اتنے چہیتے بندے ہوتے ہیں، اتنے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ادنا سی بدتمیزی پہ عذاب آ جانا چاہیے، چہرہ فسق ہو جانا چاہیے، زمین پھٹ جانی چاہیے، اور وہ زمین میں سما جائے، آسمان پھٹ کر ان پر گر جانا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر حملے کو دوبارہ فرمایا، جسمانی طور پر حملے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ بدتمیزی، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن گالیوں جیسی مغلظات بکنے والوں کو برداشت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر قاتلانہ حملہ کرنے والے، پتھر برسانے والے، کانٹے راہوں میں بچھانے والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے گوارا فرمایا۔ کیوں؟ رحمت، شفقت۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے جنت میں جائیں، وہ چاہتا ہے کہ بندے جہنم میں نہ جائیں، تباہ نہ ہو، برباد نہ ہو۔ لیکن انسان بھی تو اتنا بڑا شیطان ہوتا ہے کہ ساری حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ کیوں مرتا ابو جہل اگر مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کرتا، بدر میں نہ نکلتا، گھر بیٹھا رہتا، لیکن نکلا، حملہ کیا اس نے، ساری بدتمیزیوں کے باوجود 14 سال 13 سال مکے کا دور، پھر 1 سال مدنی دور، اس کی سازشیں چلتی رہی، معاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر نکل کر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حشر ہونا ہے۔ لہذا فرمایا کہ جب کبھی ان لوگوں نے انکار کیا اور ساری مہلتوں کو انہوں نے نظر انداز کیا اور ساری حدوں کو انہوں نے پار کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، تب ہم نے پکڑ کی۔ کیسی پکڑ دیکھیے، عجیب و غریب بات ہے، بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یہ ایسی پکڑ جیسے کہ ایک نوٹس دی جاتی ہے، الٹیمیٹم ہو، سرزنش کی جاتی ہے کہ دیکھو ایسا بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ لہذا فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ان کو بیرون جسم، اس کی میں اور وضاحت کر دوں گا، ہم نے ان کی پکڑ بیرون جسم بھی کی، وَالضَّرَّاءِ، اور اندرون جسم بھی کی۔ یہ میں ایک وضاحت کر رہا ہوں۔ بأسا کے معنی ہوتے ہیں باہر سے پہنچنے والی تکلیفیں،
جنگ بھی اس میں آ جاتی ہے، حملے بھی آ جاتے ہیں، سیلاب بھی آ جاتا ہے، زلزلے بھی آ جاتے ہیں، ساری وہ چیزیں جو بیرون سے حملہ آور ہوتی ہے کسی بھی انسان کے جسم پر. اور درہ کے معنی ہوتے ہیں انسان کے اندرون سے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، گردے کام نہیں کر رہے ہیں، لیور کام نہیں کر رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، فقر و فاقہ ہے، خالی پیٹ جینا پڑ رہا ہے، بھوک کی آزمائش ہے، پیاس کی آزمائش ہے. یہ ساری آزمائشیں جو اندرون جسم ہوتی ہے اس کو درہ سے تعبیر فرمایا گیا. کئی جگہ یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، دونوں آزمائشوں سے ہم نے بندوں کو دوچار کیا. دونوں آزمائشوں سے باہر سے بھی نقصان پہنچا، اندر سے بھی پریشانیاں ہو رہی. کیوں؟ فرمایا لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ نرم پڑ جائیں، سمجھ لیں میں بہت مجبور مخلوق کو، ٹوٹ جائیں، کفر ٹوٹے، ضد ٹوٹے، نافرمانی ٹوٹ جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر لے. تضرع کے معنی ہوتے ہیں گریہ وزاری طاری ہو جانا، رو دینا، انسان کسی کے سامنے گھگیا کر مدد طلب کرنا، یہ مفہوم ہوتا ہے تضرع ہوگا. لہذا فرمایا لعلہم یتضرعون، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جھک جائے. یہ ہے اصل مطلوب، کہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک فرعونی طاقت ہے، ابلیسی طاقت ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نہیں، چاہے جتنے بڑے تم شہنشاہ ہو، چاہے تم جتنے بڑے سائنٹسٹ اور اسکالر ہو، چاہے کتنے بڑے تم دولت مند ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے چوٹی کے برابر نہیں. وہ مسل دے گا تم کو، ختم ہو جائے گا قصہ. لہذا اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے. اقتدار کا نشہ تھا فرعون کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبو دیا. حامان کو اپنی انجینئرنگ کا بہت غرہ تھا، بہت بڑے بڑے اہرام بناتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کر دیا. قارون کو اپنے خزانوں پہ بہت غرور تھا، لیکن اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھستا چلا گیا. فرمان دیکھو اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ نہیں ہو، اس حقیقت کو انسان محسوس کرے. تو فرمایا دیکھو پہلا تو یہ الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ اچھے خاصے بڑے طاقتور قسم کے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، پھر معلوم ہوا کبھی لڑک رہے ہیں، گر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کبھی کبھی عالم یہ ہے کہ شکست ہو رہی ہے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. یہ صرف اور صرف اس لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو. ہم سب کے لیے بھی یہ ایسا نہ ہو ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی ہو جائے کہ یہ بس فرعون کے لیے، شداد کے لیے، نمرود کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو آزمائشوں سے گزارتا ہے اس کی پہلی حکمت یہ ہوتی ہے، جس چیز پر ہم کو توجہ کرنی چاہیے کہ پہلی حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندگی آ جائے، جھک جائے اللہ تعالیٰ کے آگے. اور بہت قابل تعریف ہے وہ لوگ جو واقعتاً اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے، بہت قابل مبارکباد ہے. اب اگر یہ بھی نہیں، بے حسی کی کیفیت ہے، تو پھر بے حسی کی کیفیت ہے تو سمجھ لیجیے دوسرا اور ایک نظام آنے والا ہے. آگے کیا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ کے ذہنوں میں ایک دوسرا خیال بھی آئے گا، دوسرا سوال بھی آئے گا، بلکہ اکثر و بیشتر ہمارے بہت سارے ساتھی بلکہ میرے قریبی رشتہ دار بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب کوئی نیک بندہ، بولا بھلا بندہ، عبادت گزار، پنج وقت نمازی، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، سادگی کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ بیماریوں سے دوچار، آزمائشوں سے دوچار، لگاتار وہ بیچارے کی تجارت فلاپ ہو رہی ہے، وہ لگاتار کئی مسئلوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے، ظالمانہ نظام کبھی پکڑ لیا، اریسٹ کر لیے، گرفتار ہو گئے. ایسی مصیبتیں تو آتی ہیں تو ان کو تو ہم الٹیمیٹم نہیں کہہ سکتے. وہ تو نیک ہے بیچارہ، وہ خود اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، وہ خود مطیع ہے، فرما بردار ہے. اب اس کو نوٹس بھیجنے کی کیا ضرورت اللہ تعالیٰ کی جانب سے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے پر آزمائش آتی ہے بیماری کی شکل میں،
دنیاوی ناکامیوں کی شکل میں، مصیبتوں اور ظلم کی شکل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے یہ طے فرمایا تھا کہ اس کا شمار میدان حشر میں بڑے نیکوکاروں میں ہو، اللہ کے ولیوں میں اس کا شمار ہو، اہل اللہ میں اس کا شمار ہو، اس کا بڑا اعزاز ہو قیامت کے دن، اور اس کا بڑا اکرام ہو، بہت ہلکے پھلکے حساب کے ساتھ جنت میں جائے۔ لیکن اس کا عالم یہ کہ نہ وہ بیچارہ تہجد پڑھتا ہے، اس کا عالم یہ کہ نہ اس کے پاس ڈھیر و ڈھیر مال ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرے، اور اس کا عالم یہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، روزانہ روزے بھی نہیں رکھتا، فرض پہ اتفاق کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو تو وہ ولیوں کا درجہ ملے جو صائم النہار قائم اللیل، دن میں روزہ رکھنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، حدیث صحیح ہے بالکل، آپ کو مستند کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ روایت ملے گی، فرمایا کہ دیکھو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ چند آزمائشوں سے گزارتا ہے، مسائل سے، بیماریوں سے، اور کچھ علتوں سے وہ دوچار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پہنچتا ہے تو فرمایا کہ اس کو کانٹا چبھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کو بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ تو نیک بندوں کے ساتھ جو آزمائشیں آتی ہیں اس پہ مت گھبرائیے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آزمائشیں تو نبیوں پر آتی رہی، انبیاء علیہ السلام پر آئی، ان سے مقبول کون ہو سکتا؟ تو لازمی بات ہے جب نبیوں پر آئی تو امتی پر تو آنا پوری طرح ممکن ہے۔ لہذا یہ اللہ کی آزمائش جب آئے، بیماری کی شکل میں آ جائے، کوئی اور بھی شکل میں آ جائے، ظلم ہو جائے، گرفتاری ہو جائے، آج کل اور نوجوانوں کے سلسلے میں بہت دیکھنے میں آتا ہے، اٹھا لیتے ہیں، 3 4 دن ستاتے ہیں ان کو، تو یاد رکھو کہ اس وقت ایمان پر جمے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، اللہ کو پکارتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ناشکری کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے وہ درجات تم سے چھین لیے جائیں اور دوسرے ایک مرحلے سے اللہ تعالیٰ دوچار کر دے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ یہ آزمائش غفلت میں پڑے ہوئے انسان کے ساتھ اگر ہے، کفر میں پڑے ہوئے، ضد میں پڑے ہوئے، نافرمانی کی زندگی بسر کرنے والے کے ساتھ الٹیمیٹم ہے، نصیحت ہے، نوٹس ہے، سمجھ جانے کے لیے تاکید ہے۔ نیک بندے کے لیے درجات کی بلندی ہے، رفیع الدرجات، وہ درجات کو بلند کرنے کے لیے ترکیبیں فرماتا ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی سراسر رحمت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں نے حدیث کوٹ کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مسائل، مصیبتیں تو ہم نبیوں پر آتی ہے، فَالْأَقْرَبُ وَالْأَقْرَبُ، پھر جو ان سے جتنا قریب تک رہے گا اتنی آزمائشوں سے وہ گزرے گا، اللہ تعالیٰ اجر عنایت فرمائے گا اس پر۔ اور ارشاد فرمایا کہ اب اگر کوئی بیدار نہیں ہوتا، جس کو الٹیمیٹم دیا گیا، فرعون کو دیا گیا، نمرود کو دیا گیا، سارے ظالموں کو دیا جاتا ہے، ہمارے زمانے کے بھی گناہ گاروں، ظالموں، اہل کفر کو یہ نوٹس آتی رہتی ہے، اندرون سے بھی آتی ہے، بیرون سے بھی آتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ نرم پڑ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ لیکن فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، کاش یہ لوگ جب مصیبت آ جائے تو ٹوٹ پڑتے، روتے، معافی مانگ لیتے، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ لیکن قسد قلوبہم، ان کے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، اثر نہیں، اثر پروف ہے، دل اثر پروف ہے، لہذا ان پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ حالات سے سبق نہیں سیکھتے ہیں، حالات سے سبق نہیں سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عالم یہ ہوا اہل مصر کا کہ پانی پینے کے لیے اٹھاتے، لبوں تک نہ پہنچتا کہ وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ سمجھ جانا چاہیے تھا نا، کتنی بڑی آزمائش تھی، آپ سوچیے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ سزا اللہ تعالیٰ نے مؤخر فرما دی۔ عالم یہ ہوا مینڈک ہی مینڈک، مینڈک ہی مینڈک، کھانا نہیں کھا پاتے، مینڈک اچھل رہے ہیں، کود کود کے آ رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔
توبہ کر لیتے, اللہ سے رجوع کرتے, نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دل نرم نہیں ہوئے تو تیسرا عذاب بھیجا, پورے ٹڈی دل وہ پورا کا پورا کھیتوں کو کھا گیا, قہر, دانے دانے کے محتاج, لیکن دل نرم نہیں ہوا. پھر وہی حرکتیں, پھر طوفان بھیجا اللہ تعالیٰ نے, طوفان کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی, اس کو بھی نظر انداز. تو ارشاد فرمایا دل پتھر کے ہو جاتے ہیں, بلکہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے, اور اشد قسوہ, پتھر سے بھی گئے گزرے دل ہو جاتے ہیں, کیونکہ فرمایا ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار, بہت سارے پتھر کی چٹانیں ایسی جس میں سے میٹھا میٹھا پانی نکلتا رہتا ہے. ان کے دل تو پتھروں سے بھی گئے گزرے, بے جان ہو جاتے ہیں دل. جب اتنے بے جان ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے, توبہ نہیں کرتے, رجوع نہیں کرتے, تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ دلوں پہ تھپا لگا دیتا ہے, ختم, اب یہ پیک ہو گئے, ان کو مردہ خانے میں ڈال دو, کسی قسم کے کوئی کام کے نہیں رہ گئے. لہذا ہمیشہ دلوں کی نگرانی کرنا, ضدی پن دل میں نہیں آنے دینا چاہیے. دلوں کی نگرانی کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اس میں ہدایت آتی رہے, نصیحت قبول کرنے کی استعداد ہو, صلاحیت ہو, رجوع الی اللہ کی صلاحیت ہو. یہ دلوں کی ہمیشہ نگرانی ہونی چاہیے. جہاں سے ہم اپنے دلوں کی نگرانی چھوڑ دیتے ہیں, وہاں سے پھر گناہوں سے نفرت, گناہوں سے دوری, کراہیت یہ ختم ہونے لگتی ہے. پھر انسان ساری وہ حرکتیں کرتا چلا جاتا ہے, بہت ہی تکبر کے ساتھ, بڑی بے تکلفی کے ساتھ, جن گناہوں پر وعیدیں آئی ہیں. ابھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی, مسلمان ہی تو ہے نا, مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا, ابھی جو آیتیں پڑھی گئی, قاضی صاحب نے جو آیتیں تلاوت کی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, جو کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. کسی مفتی کا فتویٰ ہے, کسی مفتی کا فتویٰ, خطیب کا بیان ہے, زور بیان, قرآن پاک کا اعلان, ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا. اچھا اور دیکھیں, وغضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب آئے گا, اللہ کا غضب آئے گا. اور ایسے اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے کہ یہ پوری زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے, کنبے کا کنبہ جینے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے. نہیں ہے مسلمانوں پر, ہمارے نوجوان جہالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کی وارداتیں ہو رہی. ناک کٹ گئی ہے امت مسلمہ کی, ناک کٹ گئی, طنز ہو رہا ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں ہی میں یہ بیماری ہے. اس کی وجہ یہ کہ دل پتھر کے ہو گئے, سخت دلی آ گئی, دلوں میں نرمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ سنتے ہیں, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتے ہیں. دل بالکل منحوس ہو گئے ہیں. دل کا عالم یہ ہے کہ اب اس میں کسی قسم کی کوئی نصیحت اور کوئی نرمی داخل نہیں ہو پا رہی, توفیق داخل نہیں ہو پا رہی ہے. لہذا اس کے بعد کیا ہوگا, پھر اس کے بعد پھر بڑی تباہی آئے گی. ولیکن قست قلوبہم, بلکہ ان کے دل, قسا کے معنی ہوتے ہیں سخت ہو جانا, بہت سخت ہو جانا. آپ حیرت کریں گے کہ بعض ایسی چیزیں جو جن کے سخت پتھر بننے کا کوئی شبہ نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک وقت گزرنے کے بعد پتھر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں سے پوچھئے, ہم غذا میں روزانہ کیلشیم لیتے ہیں, لیکن وہی کیلشیم جب کڈنی میں غلط انداز میں جمع ہوتی ہے پتھر کی طرح نکلتی ہے, پتھر کی طرح. بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسے جیسے کسی نے پتھر نگل لیا ہو, جا کے گردے میں پھنس گیا ہو. یہ دھیرے 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 جو برائیاں ہوتی ہے نا, وہ برائیاں دل کو تباہ کر دیتی ہیں, برباد کر دیتی ہے. لہذا گناہوں کے سلسلے میں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے کبھی بھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جو سدھر جائے تو پورا جسم سدھر گیا, جو بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ گیا. الا وہی القلب, وہ دل ہے, وہ دل. اور ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو دلوں کا عالم یہ ہے کہ ایسا جیسے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہو, جیسے چاہے وہ پھیر دے سکتا ہے. لہذا تم دعا کرتے رہو
کہ یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اطاعت پر پھیر دیجئے، ہدایت پر پھیر دیجئے، اسلام پر پھیر دیجئے۔ یہ ولیکن قسوۃ قلوبکم، قسوت قلب نہ پیدا ہو، ہمیشہ دل ہدایت کو، اللہ کی کتاب کو، آیتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قبول کرنے تیار رہے۔ ایسے جیسے بہترین زمین ہوتی ہے نا، بس وہ تیار رہتی ہے کہ بارش برس جائے، اس کے بعد گیہوں لگا لیجئے، چاول لگا لیجئے، پھلوں کے درخت لگا لیجئے، کھیتی بہت پیاری آئے گی، عمدہ آئے گی، قیمتی آئے گی۔ یہ کیفیت کہ دل کی زمین جو ہے، دل کی زمین وہ بہت زرخیز ہونی چاہیے۔ جب دل کی زمین زرخیز رہے گی تو ایک آدھ رات کے آنسو بھی وہ ہدایت اور وہ توفیق اور وہ بلبلہ، وہ جذبہ پیدا کر دیں گے جو صحابہ کے اندر تھا۔ دل کو اگر آپ چھوڑ دیں گے سخت ہو کر، وہ کیلشیم کا جیسے کہ ڈھیلا بن جاتا ہے ویسے ہی ٹکڑا بن جائے، ہدایت سے محروم، روحانیت سے محروم، تو پھر انسان فرعون بھی بنتا ہے۔ ولیکن قسوۃ قلوبہم، لیکن ان کے دل پتھر کے ہو گئے، سخت ہو گئے۔ اور یہ دل سخت ہو گئے، شیطان بھی تو اپنی ڈیوٹی کرنا نہیں بولتا، اور اس نے شیطان نے جو ترکیب اپنائی وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں آتی ہیں یا آزمائشیں آ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلوں کو نرم کرنے کے لیے حادثات ہو رہے ہوں، تو اب شیطان صاحب اپنی ڈیوٹی کیا کریں گے؟ دیکھیے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان گناہوں کو لبھا دیتا ہے اور عجیب و غریب اس کی تعویل کروا دیتا ہے، ایک ریزن، ایک کاز، روٹ کاز، سبب، یہ وہ بیان کر کے آپ کو ایسا مگن کر دے گا کہ اس میں میری غلطی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، میں تو بڑا نیک تھا، وہ ہو گیا ایسا، ڈاکٹر صاحب کی لاپرواہی سے ایسے ہو گیا، میرا کوئی اس میں قصور نہیں تھا، ڈرائیور نے کر دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی اڑ گئی۔ ارے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حالات آ رہے ہیں، سمجھ جاؤ، موت کو اللہ تعالیٰ سے قریب سے سامنے سے تمہارے لے جا رہا ہے، تاکہ تم یہ سمجھ لو ایک فیٹ آگے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے، قصہ سفید کفن میں لپٹے ہوئے نظر آتے، لیکن وہ تو مہلت دے رہا ہے نا۔ سونامی آ گئی، انسانیت کو سدھرنا چاہیے کہ ہم نے ساحلوں کو گندا کیا اور بیچ میں ہم نے بے حیائی اوریانیت کو رواج دیا، اللہ کے حکم سے آئی، یہ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن کیا بولے گا انسان؟ وہ پانی کے اندر زلزلہ آیا، پانی آ گیا، ہو گیا، قصہ ختم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے زمین تو زمین، سمندر میں بھی بگاڑ آتا ہے، طوفان آتے ہیں نئے نئے، اور اکثر و بیشتر آپ حیرت کریں گے، لیکن طوفانوں کا رخ زیادہ تر کدھر رہتا ہے؟ یا تو امریکہ کی طرف رہتا ہے یا انڈیا کی طرف رہتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کبھی حدود آ رہا ہے، کبھی یہ آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اگر تم نافرمان مملکت بن کر رہو گے تو ہم تم کو تباہ کرنے پر قادر ہے۔ چھوٹے حصے کو تباہ کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہم بڑے حصے کو تباہ کر دیں گے۔ کورونا سے پہلے تقریباً 2015 یا 2016 میں ایک بڑا طوفان امریکہ میں آیا تھا اور لوگوں کو شفٹ کیا جا رہا تھا، جتنے نوجوان تھے وہ اپنی اپنی کاروں میں بھاگ رہے تھے، لیکن بوڑھوں کے لیے، سینئر سٹیزن کے لیے گورنمنٹ نے ایک بس کا انتظام کیا۔ وہ بس میں بیٹھ کر تقریباً 50 کے قریب سینئر سٹیزن جو بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، وہ سب طوفان سے بچنے کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک بس میں آگ لگ گئی، دروازہ نہیں کھلا، پورے کے پورے زندہ جل گئے، قصہ ختم۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، اس زمانے میں اخبارات میں کئی دن یہ خبر چلتی رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، پکڑ ہے اس کی۔ غور کرے انسان، خوف کرے، خوف خدا دل میں ہو، تقوی پیدا ہو، لیکن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس چیز کو پکڑ لے انسان کہ شیطان گمراہ کرے گا۔ گمراہ کیا کرے گا؟ کہ ان چیزوں کو مزین کر دے گا، ڈیکوریٹڈ کر دے گا، ریزنز بتائے گا، سائنٹیفک، ٹھیک ہے، تحقیق کرو، اس کے میں خلاف نہیں جا رہا ہوں، لیکن انسان اس کو سمجھ لے کہ یہ سونامی
दूसरी जगह क्यों नहीं आई, मेरे साहिब पे क्यों आई, कोई गलती तो मैंने नहीं की थी। ये इंसान के गौर करने का तरीका होना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को दारुल अस्बाब बनाया, हर चीज का एक सबब होता है, सबब की वजह से जाहिर होता है, रिजल्ट आता है। लेकिन इसका माने नहीं है कि आप ये सबब को पकड़ कर बैठ जाएं, बल्कि इसके माने ये होते हैं कि आप असल मुसब्बिबुल अस्बाब को देखिए। बहुत अच्छी बात कही एक मुफक्किर ने कि साइंस जो जवाब देती है ना, वो व्हाट का जवाब देती है, वाई का जवाब नहीं देती है। क्या हुआ प्रोसीजर, फर्स्ट मरहले में दलदल आया, फिर पानी उछला, फिर साहिल पे आ गया, ये साइंस बताती। क्यों आया, किसने जमीन को हिला कर रखा, किसका हुक्म था जिसकी वजह से आया, क्यों का जवाब साइंस दे देगी आपको। क्या हुआ इसका जवाब देगी, क्यों ये इसका जवाब नबियों के पास मिलेगा, क्यों का जवाब कुरान पाक देगा। अल्लाह का हुक्म है जो नाफिज होता है। लिहाजा जो गफलत की नींद सोते रहते हैं उनको समझ लेना चाहिए ये हकीकत कि ये कादिर मुतलक है, परवरदिगार है, रब्बुल आलमीन, जिसके हुक्म है जो नाफिज हो रहे हैं उसी की तरफ लौटो, उसी से दुआ करो, उसी के सामने झुक जाओ, और उस वही है जो तुमको सुधारेगा, हिदायत देगा। वलाकिन क़सद क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुम अश-शैतानु मा कानू यअमलून, जो कुछ वो कर रहे हैं शैतान उसको लुभा देता है, वो बहुत अच्छा सही काम कर रहे हो। फिर अब देखिए सेकंड मरहला, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै। अल्लाह ताला तो बंदे को बचाना चाह रहा है और अल्लाह ताला ने नसीहत का सामान कर दिया। फलम्मा नसू, जब वो फरामोश कर देता है, भुला देता है, नजरअंदाज कर देता है, मा ज़ुकिरू बिही, जिसके जरिए से उसकी तज़कीर की गई थी, जिसके जरिए से उसकी नसीहत की गई थी, किसी बीमारी के जरिए से, किसी आसमानी मुसीबत के जरिए से, किसी भी चीज के जरिए से जो उसकी नसीहत की गई थी उसको भुला देता है, नजरअंदाज कर दिया, अवॉइड कर दिया, नहीं सुधरा। तो अब अल्लाह ताला क्या करता है, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हर चीज देने लगते हैं। जाओ नाचो, वलीमे में नाचो, खाओ पियो, पैसे लो, खुश रहो, अब तुमको जहन्नम में जाना है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। फरमाया कि देखो फतहना अलैहिम, हम खोल देते हैं, हम खोल देते हैं। फतिहा भी नहीं शायद फरमाया खुल जाता है दरवाजा, नहीं, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हर चीज के दरवाजे को खोल देते हैं। पैसे भी आ जाएंगे, सेहत भी मिल जाएगी, और सारी कामयाबी मिल जाएगी, कार भी मिल जाएगी, गाड़ी भी मिल जाएगी, कपड़े भी मिल जाएंगे, सब मिलते जाएंगे। और दूसरी जगह क्या इरशाद फरमाया, वअमहिलहुम रुवैदा, फिर धीरे धीरे हम उसकी रस्सी ढीली छोड़ते हैं। वो हमारे मदरसे में जो है बकरीद के एक दिन दो दिन पहले से बच्चे महल लेके बकरे ले लेकर आते हैं, क्या मोहब्बत से लाते हैं, खेलते हैं, ये नहीं खा रहा पत्ता वो खिलाएंगे, वो पत्ता नहीं खा रहा वो खिलाएंगे, उसकी खुशामद करते रहते हैं। वो बेचारा खुश है कि जिंदगी में कभी मेरी इतनी कदर नहीं हुई थी, यहाँ कदर हो रही है, उसको क्या मालूम परसों सुबह क्या होने वाला है। यही आलम है, यही आलम है। हम गफलत में जिंदगी बसर करते हैं, खा रहे हैं, उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नहीं है खौफ खुदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का असर जर्रा बराबर नहीं है जिंदगी में। फिर उसके बाद जब रस्सी खींचता है तब पता चलता है। फिर वही जैसे ज़िबा कर दिया गया बकरा, मोहलत देने के बाद वैसे ही जो ज़िबा हो जाता है इंसान, हकीकत में जहन्नम के अजाब के नजर हो जाता है, अजाब कब्र के नजर हो जाता है, तब उसको पता चलता है। फरमाया देखो फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही, जब वो फरामोश कर देता है, भुला देता है उन चीजों को जिनसे उसकी नसीहत की गई थी, तो हम भी उस पर हर चीज का खैर का दरवाजा खोल देते हैं। हत्ता इज़ा फरीहू बिमा ऊतू, यहाँ तक कि जो चीजें मिली थी उस पर वो फरहाद करने लगता है, खुश इतना रहा है, उछल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अखज़नाहुम बग़ततन, अचानक हम पकड़ करते हैं, अचानक फैज़ा हुम मुब्लिसून, मायूस होकर रह जाता है। जिंदगी में मैंने ऐसे वाक़यात देखे कि सिर्फ मैं समझने के खातिर किस्से कहानियों पे मैं गुफ्तगू को नहीं मरकूज करता हूँ। अल्लाह ताला की किताब है तो उसको ही समझने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में एक साहब थे गैर मुस्लिम, बहुत पढ़े लिखे, फ्रांस से PhD किए हुए थे,
اور فرینچ کا مانا ہوا پروفیسر تھا وہ، اور اس کو بس ایک لت پڑ گئی کہ وہ وائس چانسلر بنے، اور وہ اتنی کوششیں حیدرآباد سے دلی ایک کر دیا، بڑی محنتوں کے بعد بن گیا، پوسٹ مل گیا، ہو گیا ختم، بنتے ہی رہتے ہیں سب۔ 1 سال 1.5 سال کے بعد اچانک ایک صاحب نے دیکھا کہ جو آڈیٹوریم ہے اس کے اسٹیج پہ آئے تو بہت ہی کالے سے صاحب اور پورا شیو کیے ہوئے اور مفلر پوری طرح سے لپٹے ہوئے گلے میں، گرمی کا زمانہ حالانکہ مگر مفلر لپٹے ہوئے، اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اسٹیج پہ چل کر وہ کسی کرسی پہ بیٹھنے لگے۔ تو میں اپنے ساتھ سے یہ کوئی نیا شخص ہے جو کرسی پہ جا رہا ہے بیٹھ رہا ہے؟ تو مجھے دیکھ کے میرے ساتھی کہنے لگے نہیں پہچانا اس کو، سو اینڈ سو پروفیسر ہے جو گورا چٹا داڑھی رکھا ہوا فرینچ کا بڑا پروفیسر تھا، وہ یہ صورتحال کیوں ہو گئی؟ بولے تم کو کچھ نہیں معلوم؟ نہیں کچھ نہیں معلوم ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں 6 مہینے کے بعد پہلی مرتبہ اسٹیج پہ کہا ہے اس کو حلق کا کینسر ہو گیا ہے، پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، قصہ ختم، مر بھی گئے، وہ زمانہ ہو گیا۔ حالانکہ یونیورسٹی کے لاکھوں روپے سے انہوں نے علاج کروایا، لیکن آ گیا تھا اللہ کا حکم، حکم خداوندی آ چکا تھا، لہذا اب یہاں پر سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ اچانک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اچانک اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم پکڑ کرتے، بغتہ کے معنی ہوتے اچانک، بغیر کسی پچھلی نوٹس کے، بغیر کسی متنبع کیے ہوئے، فیضا ہم مبلسون، اور وہ مبلس یعنی بالکل مایوس ہو کر رہ جاتے کہ اب میری کوئی ترکیب کارگر نہیں ہوگی، قصہ ختم۔ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے کہ انہوں نے بہت اسٹرگل کیا، بڑی محنت کی، حرام کام کیا، اس میں رشوتیں دی، رشوتیں لی، بے ایمانیاں کی، ظلم و زیادتی کی، اپنے راستے سے لوگوں کو ہٹایا، لیکن جب اپنے مقصد تک پہنچے تو اللہ کا حکم آ گیا، قصہ ختم، سب چھوڑ کر جانا پڑا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے ظالم کی جڑ کو، اس کی جڑوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ دابر اصل تو پچھلے حصے کو کہتے ہیں جو نظر نہ آتا ہو، لیکن جب ایسے موقع پہ استعمال کیا جائے تو جڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فَقُطِعَ، قطع تو آپ جانتے ہیں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر صورت میں رب کی تعریف، اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت، کون سی چیز کی کمی ہے؟ ہر چیز اس کی ذات کے ساتھ سزاوار ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، توحید پر لا دیا فوراً اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کو نہ بھلاؤ، رب العالمین کو نہ بھلاؤ، رب العالمین کے بندے بن کر زندگی بسر کرو۔ قل ارأیتکم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ قل ارأیتم، کیا تمہاری رائے ہے، کیا دیکھتے ہو تم کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی سماعت چھین لے، سننے کی صلاحیت، وابصارکم، دیکھنے کی صلاحیت چھین لے اللہ تعالیٰ، وختم علی قلوبکم، دلوں پہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ، اللہ سے ہٹ کر کون سا وہ خدا ہے، یأتیکم بہ، جو دوبارہ لے کر آ جائے، کون ہے جو لے کر آئے گا؟ نہیں لا سکتے، اور توڑ کر انسان رہ جاتا ہے۔ پچھلے ہی زمانے میں 2 کیبنٹ بڑے وزیروں کے گردے کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، کام ختم، بہت اچھلتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ تو کب اللہ کا فیصلہ آئے گا، کہاں سے اللہ کا فیصلہ آئے گا، یہ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کون، کتنے بڑے بڑے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ علاج ہے، ہمارے پاس وہ علاج ہے، اور خود وہی پھنس جاتے تو لا علاج ہو جاتے، دیکھتے رہ جاتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو، کیا دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر سماعت سے محروم کر دے، بصارت سے محروم کر دے، دلوں پہ مہر لگا دے، من الہ، کون سا خدا ہے، اور کس خدا کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، غیر اللہ یأتیکم بہ، جو اللہ سے ہٹ کر تم کو پھر وہ چیز عطا کر دے، نہیں ملے گی وہ چیز، نہیں ملے گی وہ صحت، نہیں ملے گا وہ خیر جس سے اللہ محروم کر دے۔ لہذا اللہ
اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو، اس کے فرما بردار بندے بنو۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، انسان سمجھ جائے، انسان سمجھ جائے، سمجھ جائے دونوں چیزیں۔ ثم هم یصدفون، لیکن انسان ہے کہ الٹے منہ پھرا جا رہا ہے، صدفہ پیٹ پھیر لینا، بات نہ سننا۔ ثم هم یصدفون، اور پھر بھی وہ منہ پھیر کے چلے جا رہے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے تم کیا رائے رکھتے ہو، کیا سمجھتے ہو، کیا دیکھتے ہو کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور جہرتاً یا کھلم کھلا آئے، کہ پتہ چل جائے طوفان آنے والا ہے، اور موسم کی پیشقیاسی کرنے والے آپ کو نوٹس دے رہے ہو کہ 6 گھنٹے کے بعد آنے والا ہے، 12 گھنٹے کے بعد آنے والا ہے، اس کے باوجود ارشاد فرمایا کون ہے جو روک لے گا؟ وَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہلاک کرتا ہے ظالموں کو ان عذابوں سے، کمزور کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لہذا اس حقیقت کو انسان سمجھے، اور بڑے اچھے انداز میں فرمایا بعض مفسرین نے، اور غور کرتے ہیں یہ اہل اللہ، چاہے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے زمخشری ہو، چاہے رازی ہو، غزالی ہو، بڑی گہرائی میں اترتے ہیں، بہت تدبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ۔ تو فرمایا ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، فرمایا کہ دیکھو بغتۃ تو رات میں آنے والے عذاب، آنکھ کھلنے تک پھنس جاتے ہو، آنکھ کھلنے تک معلوم ہوا کہ کسی عذاب سے انسان، کسی مصیبت سے انسان دوچار ہو گیا، اور فرمایا او جہرتاً دن کی سزائیں دیکھ رہے ہیں، سامنے سے سزا آ رہی، کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ رہے ہیں مصیبت آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آزمائش آ رہی، کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا فرمایا کہ کھلم کھلا ہو یا اچانک ہو، جو بھی اللہ کی سزا آ جائے تو پھر ظالم ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ وما نرسل المرسلین، ہم نے اپنے رسولوں کو نہیں بھیجا الا مبشرین و منذرین، مگر خوشخبری دینے والا بنا کر، وہ منذرین آگاہ کرنے والا بنا کر۔ پہلی چیز قابل غور یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مقدم رکھا مبشرین، بشارت دینا، قریب کرنا۔ نبیوں نے ہمیشہ قریب کیا، محبت کی باتیں کی، الفت کی باتیں کی، سمجھانے کی کوشش کی، اور جو ضدی رہے، بات نہ مانتے تھے، ان کے لیے وہ منذرین آگاہ کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ منذرین کا ترجمہ زیادہ تر ہماری اپنی اردو زبان میں ڈرانے والے سے کرتے ہیں، لیکن اتنا پرفیکٹ ترجمہ نہیں۔ منذرین کے معنی ہوتے، دیکھیے ڈرانے کا وہ مفہوم جو ایک والد اپنے بیٹے کو، ایک ماں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اولاد کو نصیحت کے لب و لہجے میں جو ڈراتی ہے نا، دیکھو اگر تم محنت نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے تو پھر لازمی بات ہے تمہاری بے عزتی ہو جائے گی، کہیں کہنے رہ جاؤ گے، فیوچر میں بڑی مصیبت ہوگی۔ اس کیفیت کو انذار کہتے ہیں۔ ڈرانے والا وہ نہیں سانپ آ کے ڈرا رہا ہو، وہ کیفیت۔ انبیاء علیہ السلام بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آگاہ کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر تم اسی راستے پہ چلو گے، ناشکری کے راستے پر، کفر کے راستے پر، ظلم کے راستے پر، تو یادوں کا انجام برا ہوگا، پھنس جاؤ گے۔ لہذا اس محبت کے ساتھ آگاہ کرنے کی کیفیت کو انذار کہتے ہیں عربی میں، اور یہ نبیوں کی، ہر نبی کی صفت رہی ہے۔ فرما ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر یہ کہ وہ بشارت دینے والے تھے، نیکی کرو گے، خوشخبری، وہ منذرین، غلط راستے پہ چلنے والوں کو آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے کہ تم اس راستے کو چھوڑ دو اور صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ فمن آمن، جس نے ایمان قبول کیا، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کو درست کر لیا، اصلاح کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب اس کو نہ خوف رہ جائے گا اور نہ ہی غم۔ یہ جنت کی ایک کیفیت ہے، فیوچر کا کوئی خوف نہیں کہ جنت سے نکال دیے جائیں گے، یہ سزا ہوگی، وہ سزا ہوگی، جائیداد چھین لی جائے گی، نہیں، کچھ نہیں، خوف کچھ نہیں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جتنا دنیا میں قربانیاں دے کر آئے تھے، رشتہ داروں کی وفات ہوئی تھی، مال لٹ گیا تھا، دکان کے بائیکاٹ ہو گئے، سارے غم مٹ جائیں گے، آرام سے جنت میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہے وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں،
यमुस्सुहुमुल अज़ाबु बिमा कानू यफ़सुक़ून, तो दीन से निकल जाने और फासिक हो जाने की वजह से उनको तो अजाब से दो चार होना पड़ेगा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी, तय है। लिहाजा सजा से बचना हो तो ईमान कबूल करो, अपने अमल को दुरुस्त करो, ईमान अमल सालिह। और अगर नहीं यही गफलत की राह पे चलना है तो भुगतो, इसका जो नतीजा होगा। अब रिसालत के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत कर दी कि रिसालत कहते किसको है, रसूल किसको कहते हैं। रसूल कभी ये इस बात का दावेदार नहीं होता कि मैं दौलत तकसीम करूंगा, कभी आ जाएगी तकसीम कर देंगे। रसूल के लिए जरूरी नहीं अमीर हो, रसूल के लिए जरूरी नहीं गरीब हो, अमीर भी हो सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पूरा मुल्क था, और बगैर दौलत के भी हो सकते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था। रसूल का मसला ये नहीं होता वो झूठे बाबाओं की तरह दावा करते हो कि आओ मेरे पास हर मर्ज की दवा है, नहीं। फरमाते थे अपने जिस्मानी अमराज का इलाज करो, हम रूहानी अमराज का इलाज करेंगे, अल्लाह ताला से तुमको जोड़ेंगे। हमारी ड्यूटी क्या है, अल्लाह ताला से तुमको जोड़ना। जितने बाबा ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास रूहानी इलाज है, वो झूठे। नबियों और रसूलों के पास कोई रूहानी इलाज नहीं था, जिस्मानी बीमारियों का, कोड़ों का, फुंसियों का, इसका उसका। तो लाजमी बात है, अंबिया अलैहिस्सलाम जब ये नहीं करते थे तो कोई दूसरा क्या कर सकता है। तो डॉक्टर के पास जाओ, वो हकीम के पास जाओ, इलाज कराओ। रसूलों ने कभी ये नहीं कहा कि हम जूतों ज्ञान लेकर आए हैं, तुम्हारी किस्मत का हाल बता देंगे, कब मरोगे डेट हम बता देंगे, कब तुम्हारी शादी होने वाली डेट हम बता देंगे, नाउज़ुबिल्लाह, कभी नहीं। बल्कि रसूलों का आलम ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ज्योतिषी के पास जाता है मुस्तक़बिल के हालात मालूम करने के लिए, वो मेरा नाफरमान है। इरशाद फरमाया, मन अता काहिनन फ़क़द असा अबल क़ासिम। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या पिछले भी रसूल, सारे रसूलों के सिलसिले में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उनकी ड्यूटी अल्लाह की किताब की तिलावत करना, अल्लाह की किताब की तबलीग करना, उम्मत की तरबियत करना, तज़किया नफ्स करना, ये इरशाद फरमाया। अब आकर आप ये कह रहे हैं जबरदस्त किराने की दुकान खोला, वो ये दावा कर रहा है कि जरूरत का हर सामान मेरे पास है, और आप जाके कह रहे हैं तेरे पास इंजेक्शन है, दवाएं हैं, एंटीबायोटिक है, वो कहीं नहीं रहा मैं मेडिकल हॉल खोला। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास ये चीजें हैं। मेडिकल हॉल पर जाके आप कह रहे हैं तुम्हारे पास हल्दी है, मिर्ची है, वो तो कह रहा है मैं दवाओं की दुकान खोला। सबसे बड़ी गलती जो रसूलों के मुनकिरीन से हुई, और उनसे तो हुई जो अल्लाह ताला ने मामला फरमाया, लेकिन मुसीबत ये है उम्मत से भी हो रही है, उम्मत से भी हो रही है। उम्मत नहीं समझ पा रही है, गलत फहमी में पड़ी हुई है। रिसालत के मकसद को समझो। अल्लाह ताला ने 5 मकामात पर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। 4 ड्यूटीज बताई, ये मकसद होता है रसूल को जो भेजा जाता है। अब उस मकसद से हटकर हम क्या चाहेंगे, हमारा आलम ये है अपनी सादगी की वजह से कि हम चाहेंगे कि रसूल के पास पूरा इल्म गैब हो, हम क्या चाहेंगे रसूल के पास पूरे खजाने हो, दौलत तकसीम कर रहे हो, रसूल वो इंसानों में से ना हो, कुछ अजीब मखलूक को नाउज़ुबिल्लाह फरिश्ते हो। फरमाया नहीं, क्लियर कलामुल्लाह बहुत वजाहत के साथ इरशाद फरमा रहा है, कुल ला अक़ूलु लकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए मैंने तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ इंदी खज़ाइनुल्लाह कि अल्लाह के खजानों का मैं मालिक हूँ, मुझे मालूम है सोने की काम कहाँ, पेट्रोल की काम कहाँ, मैं तुमको दूंगा। नहीं, फरमान नहीं, मेरी ये ड्यूटी नहीं है। मेहनत करो, खेती करो, तिजारत करो, जो करना है करो, हलाल शोबे में करो, हलाल के मैदान में करो, हराम में न जाओ। वला आलमुल गैबा, और मैं ये भी दावा नहीं करता हूँ कि मैं इल्म गैब रखता हूँ, हाँ उतना जितना अल्लाह ताला ने अता किया। एक ही नुक्ते को समझ ले, हमारे पास 2 फिरके बने हुए हैं, एक कहता है इल्म गैब है, एक कहता है इल्म गैब नहीं। एक ही नुक्ते को समझ ले कि
اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم غیب اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے مگر عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوگا، سمندروں جیسا میں نہیں ناپ سکتا ہوں اس کو، ہم نہیں ناپ سکتے، کیا ہماری اوقات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپے ہے ہماری اوقات نہیں، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کے علم کے بنسبت لمیٹڈ ہے۔ یہ اگر ہم حقیقت کو سمجھ لیں جھگڑے کا تو اللہ کے رسول نے قیامت کی علامتیں بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے سلسلے میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بعض چیزوں کے سلسلے میں بے چین ہوئے، یہ کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا، تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا وہ اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے علم ضروری نہیں سمجھا، دنیاوی چیزیں موٹی موٹی، وہ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے گا، فلاں کی شادی کب ہوگی، فلاں کا نکاح کب ہوگا، طلاق کب ہوگی، فلاں حکومت کے کب بیٹھے گا، فلاں کو حکومت سے کب اتارا جائے گا، نعوذ باللہ، یہ معمولی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اس حقیقت کو سمجھ لیں تو امت میں سے ایک جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی جو دعوے دار ہے کہتے ہیں علم غیب نہیں تھا، علم غیب تھا، علم غیب وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، وما هو علی الغیب بدلیل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کو دینے میں بخل سے بھی کام نہیں کیا، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بیان کر دیا قبر میں کیا ہوگا، میدان حشر میں کیا ہوگا، میزان عمل میں کیا ہوگا، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، بیان فرما دیا آپ نے، چھپا کے بھی نہیں رکھا، بخیل نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ وما هو علی الغیب بدلیل، دلیل کے معنی آپ دیکھ لیجیے غور سے، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، بچا کے رکھ لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وہ تو آئے ہی تھے اللہ کی رحمتوں کو بانٹنے کے لیے۔ فرمایا ولا اعلم الغیب، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ غیب دانی کے لیے میں آیا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر بھیجا ہے، اور انسان بنا کر بھیجا کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے، فرشتہ بنا کر بھیجتا اگر فرشتوں کی رہنمائی ہوتی ہے، انسانوں کی رہنمائی انسان کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے قالب میں بھیجا۔ ہاں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہم زمینی مخلوق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم راست عرش سے جڑا ہوا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، وحی آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبردست فرق، بہت عظیم و شان فرق کہ وہ صاحب وحی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، راست اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اور وحی کی جو جو شکلیں، خواب کی شکل میں، فرشتے کی شکل میں، یا راست اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، سارے وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مطلع کرتا ہے، اور اپنے آخری رسول کو بھی مطلع فرمایا۔ لہذا یاد رکھو تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ساری بحثوں میں پڑھ کر کتنا غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا، یہ تھا کہ وہ تھا، نہیں، تمہاری ڈیوٹی ہے پیروی کرنا، تمہاری ڈیوٹی ہے اتباع کرنا، تمہاری ڈیوٹی ہے اپنی نمازوں کی نماز کی طرح کرنا، تمہاری ڈیوٹی ہے رات میں بیدار ہو کر ویسی تہجد پڑھنے کی کوشش کرنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد ادا فرمائی، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہاں پہ اچھوں کی آزمائش ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سرمایہ لٹا دیتے تمہارے اندر بھی یہ شان پیدا ہو، صدقات کرنا، کار خیر کرنا، خوف خدا دل میں رکھنا، تقوی پیدا کرنا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم اندھے بہرے ہو۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا ایک نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے؟ ایک کے پاس علم نبوت کا نور ہے اس کی آنکھوں میں، اور ایک کے پاس علم نبوت کا نور نہیں ہے، وہ نابینا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، اور نہیں کرتے، تم فکر نہیں کرتے، حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سارا جھگڑا یہ ہے کہ عمل کو چھوڑ دیا، نظریات پہ بحث ہے، عمل کو چھوڑ دیا، بحث کس پہ؟ نظریات۔ کون سے نظریات؟ جس کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ وہ ہم سے میدان حشر میں پوچھے ہی نہیں جائیں گے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا،
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں اگر کمی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دیکھو اس کے سنتیں نوافل وغیرہ ہے، وہ سنتیں اور نوافل ہے تو یہ کمی کو پورا کر دو نمازوں کے سلسلے میں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ 3 سوال نہیں ہو جائے گے ہل نہیں سکو گے اپنی جگہ سے۔ نمبر 1 کہاں سے کمایا تھا، نمبر 2 کہاں گوایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، نمبر 3 اپنی عمر کہاں لگا دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ابا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، بھائی بہنوں کے ساتھ، میاں بیوی آپس میں کیسے رہے، پڑوسیوں کے حق، یہ سب پوچھے جائیں گے، لیکن کوئی آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تو اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، فرشتہ مانتے تھے کہ انسان مانتے تھے؟ نہیں۔ پورے احادیث اور قرآن پاک میں آپ دیکھ لیجیے سوالات کی لسٹ میں سوال کہی گئے۔ سوال یہ ہے اللہ کو اس کی وحدانیت کے ساتھ مانتے تھے، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے، اور میدان حشر کو قیامت کو حق مانتے تھے۔ یہ عقیدہ ہو گیا، اس کے بعد اعمال، سیدھے اعمال پر آ جائیں گے۔ اعمال کو سدھارو، فکر سے کام لو، اور فکر سے کام لو، عقل سے کام لو۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہو؟ اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تو جو تم کو چکما دے رہے ہیں نا قیامت کے دن 100 کام آئیں گے، ان کی چھٹی اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں کر دی۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔